الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي رواية فلا يقربن مساجدنا۔ مسجد کے مختلف آداب کا بیان چل رہا ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب اس روایت میں ذکر کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس پودے کو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس پودے سے مراد ہے کچا لہسن۔ اس سے مراد ہے کچا لہسن جس کو کھانے کے بعد عام طور پر منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگلی روایت آ رہی ہے، اس روایت میں اس کچے لہسن کے ساتھ پیاز کا بھی تذکرہ ہے، اور وہاں یہ ہے من اکل ثوما او بصلا، جس نے کچا پیاز کھایا یا کچا لہسن استعمال کیا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے۔ عام لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اب چاہے مسجد میں کوئی آدمی ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے تو ہر وقت مسجد میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو کھانا ہے تو پکا کر کھائے اور پھر مسجد میں آئے۔ تو صرف مقصد ان دو چیزوں کو کے استعمال سے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں میں جو علت ہے وہ علت جن جن چیزوں میں بھی پائی جائے گی ان کا حکم یہی ہے۔ جن جن چیزوں میں بھی یہ علت پائی جائے گی وہ علت ہے بدبو کا منہ میں پیدا ہونا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی آدمی سگریٹ پی کر مسجد میں آ رہا ہے، کوئی آدمی ماوا کھا کر مسجد میں آ رہا ہے، کوئی مین پوری کھا کر مسجد میں آ رہا ہے، کوئی کچی مولی کھا کر مسجد میں آ رہا ہے، حقہ پی کر مسجد میں آ رہا ہے، یعنی ہر ایسی چیز استعمال کر کر آ رہا ہے کہ جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور فرشتوں کو تکلیف دے۔ ہاں اگر مسجد میں آنا ہے تو اس سے پہلے اچھی طرح منہ صاف کر لو۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حکم صرف مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر دینی اجتماع جہاں مسلمان جمع ہوتے ہوں اور وہاں کوئی دین کی بات ہوتی ہو وہاں ان چیزوں کو کھا کر آنے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ آدمی ظاہر ہے کہ بولے گا تو منہ سے بدبو پیدا ہوگی، اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی اگر ایسا ہو کہ اسے بعض لوگوں کے منہ میں بدبو بیماری کی وجہ سے بس اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ منہ کھولتے ہیں تو سامنے والا آدمی جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اتنی خوفناک ایک بھبکس آتا ہے کہ آدمی کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائے، دماغ کھل جائے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی، اب دیکھیے ذرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ نہ کرے کہ جس سے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کے ساتھ کتنی اہمیت ہے کہ کیسے ہی عذر کسی کو کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ جو آدمی ہے یہ اگر مسجد میں آئے گا تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ فرض عین ہے۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا فرض عین ہے۔ تو اس لیے ہر ایسی چیز
खाकर मस्जिद में अगर आदमी आए कि जिससे मुंह में बदबू पैदा होती है, जिससे मुंह से बू आती है, तो आदमी को चाहिए कि अच्छे तरीके से अपना मुंह साफ कर ले, और साफ कर जब उसकी बदबू ज़ायल हो जाए और बदबू ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद में आए। इसीलिए आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि नमाज से पहले जो है वो मिसवाक ज़रूरी है। मिसवाक क्यों ज़रूरी है? इसी वजह से कि अगर किसी आदमी ने कोई उल्टी सीधी चीज़ ऐसी खा ली है कि जिससे मुंह में बदबू पैदा हो रही है, तो अच्छे तरीके से मिसवाक कर उस बदबू को ज़ायल कर दे और फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद में आए। इसलिए कि ये मस्जिद में फरिश्तों का भी इज्तिमा होता है, इंसानों का भी इज्तिमा होता है। तो जिस चीज़ से एक आम आदमी को तकलीफ पहुंचती है, इसी तरीके से फरिश्तों को भी उससे तकलीफ पहुंचती है। तो फरिश्तों को भी इज़हार आसानी से बचाना चाहिए और आम जो मुसलमान हैं उन्हें भी तकलीफ से बचाना चाहिए। ये मस्जिद का एक ख़ास अदब है जो यहाँ पर इस रवायत में जिक्र किया है। लेकिन अगर आदमी ये लहसुन और प्याज अगर पका कर इस्तेमाल कर रहा है और फिर खाकर मस्जिद में आ रहा है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है, इसलिए कि आमतौर पर पकाने के बाद उसकी जो बदबू है वो दूर हो जाती है और बदबू ख़त्म हो जाती है। हाँ, कच्चा लहसुन अगर कोई खाकर आ रहा है, कच्ची प्याज खाकर आ रहा है, जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है कि खाने के साथ साथ कच्ची प्याज खाते हैं, तो ठीक है, खाता है, जिसकी आदत है खाए, लेकिन इस हालत में मस्जिद में ना आए जब तक कि अच्छे तरीके से मुंह को साफ न कर लें। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।